ام آئیے علمی و دینی شخصیت رفیق الامت عظیم الشان ادارہ و درسگاہ کے بمثل خطیب و ادیب جن کا علمی خانوادے سے تعلق ہے، جن سے میری مراد حضرت علامہ و مولانا انعام الباری صاحب دامت برکاتہم ہے، میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت سے گزارش کروں گا کہ مائک پر تشریف لائے اور اپنے ناصحانہ کلمات سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد قال اللہ تعالی انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامة من 7 ارضین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین۔ امن و اخوت، عدل و محبت، وحدت کا پرچار کرو۔ امن و اخوت، عدل و محبت، وحدت کا پرچار کرو۔ انسانوں کی اس نگری میں انسانوں سے پیار کرو۔ بہت خوب۔ نفرت کے شعلوں کو بجھا دو پیار کی ٹھنڈی شبنم سے۔ نفرت کے شعلوں کو بجھا دو پیار کی ٹھنڈی شبنم سے۔ ہمدردی کی فصل اگاؤ، صحرا کو گلزار کرو۔ ماشاءاللہ۔ جلوہ افروز ہم سب کے پیر طریقت برکت العصر عارف باللہ حضرت اقدس مولانا احمد نصر بنارسی دامت برکاتہم العالیہ، جن کی صدارت میں یہ اجلاس واقع ہوا ہے۔ معزز علماء کرام، زندہ دل سامعین، حضرت دامت برکاتہم العالیہ کے حکم کی تعمیل میں بے ادبی کر بیٹھا ہوں، لیکن حکم تھا کرسی پہ بیٹھ گیا ہوں۔ بزرگوں، کیا وجہ ہے اس ضعیف العمری میں بنارس سے چل کر کے لہوٹارا گاؤں میں یہاں پر حضرت تشریف لائے؟ کون سی چیز ہے جسے حضرت کو تڑپا دیا ہے؟ کیا اسے دنیا کی دولت چاہیے؟ کیا مولانا حدیث اللہ نصر دامت برکاتہم العالیہ اسے بہت سارے پیسے سے نواز دیں گے؟ اس ضعیف العمری میں بھی آپ کی محبت میں، آپ کی عقیدت میں یہاں پر تشریف لائے۔ دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی محبت نے انہیں تڑپایا ہے، اور ان کی شریعت کی تبلیغ کے لیے، ان کی شریعت کے احکام کو پہنچانے کے لیے، امت تک پہنچانے کے لیے اس ضعیف العمری میں بھی یہاں تشریف لائے ہوئے۔ آپ کا ان کے چہرے کو دیکھنا یہ سعادت اور نیک بختی ہے، اور ہمارا آپ کا دیکھنا بھی نیک بختی ہے۔ یہ چہرے کو دیکھنا یہ ایک صدقے میں داخل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ ان پر اتم درجے میں واجب ہے۔ اس غرض سے یہ آپ کے درمیان آتے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آپ تک پہنچانے کے لیے وہ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ مولانا حدیث اللہ نصر کوئی ان کو پیسے نہیں دیں گے، نہ آپ کی طرف سے کوئی ان کو ہدیہ اور تحفہ ملے گا، بلکہ امت کی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے، امت کی فکر کو محسوس کرتے ہوئے، جس امت کی فکر کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پریشانی میں ڈالا، اور اپنے آپ کو امت کو جہنم سے بچانے کے لیے ہر کوشش کی، اسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ایک برگزیدہ امت مولانا احمد نصر بنارسی دامت برکاتہم العالیہ کی ذات اقدس ہے، جو آپ
کے درمیان ہمارے درمیان اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ ایک زندہ عمل کریں، ایک زندہ عمل کریں۔ آپ ہاتھ اٹھا کر وعدہ کیجئے عمل کریں گے انشاءاللہ، وعدہ کیجئے۔ ایک زندہ عمل یہ ہے کہ آپ حضرات شرک کے آئیے، حضرت کی دعا ہوگی، حضرت کی شرک کے آگے آئیے، آگے آئیے، اے بچے آگے آؤ۔ میں کہہ رہا ہوں تھوڑا سا یہ خالی جگہ جو ہے اس کو بھریے، اور جو لوگ بھی بازاروں میں آئیے، جا میری بات نہیں سنا، آپ سے کیا کہا؟ زندہ عمل یہ ہے کہ آپ ابھی فوراً عمل کیجئے۔ مہمان محترم مقتدی پیر طریقت ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، آئیے چچا آگے آئیے، آگے آئیے۔ بزرگوں، مجھے زیادہ دیر گفتگو نہیں کرنی ہے، میں نے حقوق کے تعلق سے ایک آیت پڑھی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے۔ انسانوں کا آپس میں حق ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق ہے۔ اسی حقوق کے تعلق سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور حدیث پڑھی ہے۔ مسلمان کا ایک دوسرے مسلمان پر حق یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ ایک بھائی اگر پریشانی میں مبتلا ہو تو دوسرا بھائی اس پریشانی کو دور کرتا ہے اس دنیا کے اندر۔ من فرج عن مسلم قربتاً فرج اللہ عنہ قربتاً من قربات یوم القیامہ، کہ جس نے کسی انسان کے ایک پریشانی کو اس دنیا کے اندر اگر دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اس کی بڑی پریشانی کو دور فرمائیں گے۔ ومن ستر مسلم، اگر کسی نے ایک مسلمان کے عیب کو چھپایا، اگر کسی نے ایک مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالیں گے، ان کے بڑے عیوب کو چھپائیں گے۔ یہ حدیث انسانوں کے حقوق کے تعلق سے ہے۔ انسان کا ایک دوسرے پر حق ہے، ایک دوسرے پر حق ہے۔ یہی نہیں بلکہ انسان کا اپنے جسم پر بھی حق ہے، ایک انسان کا اپنے جسم پر حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق، تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے۔ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق، تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے۔ اگر ایک شخص اگر اپنی آنکھ کو اگر تکلیف پہنچاتا ہے، اگر ایک شخص اپنے جسم کو اگر تکلیف پہنچاتا ہے، کل قیامت کے دن اس سے مواخذہ ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ مخلوق خدا کا بھی ایک حق ہے کہ اگر جانور ہے تو جانور کا حق بھی انسانوں سے متعلق ہے، کہ اگر انسان اس جانور کے حق کو اگر ضائع کرتا ہے تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید اس پر موجود ہے۔ انسان پر جانور کا بھی حق ہے۔ آپ کسان ہیں، کسان بھائی اپنے بیل کو جانور کو بلاتا ہے، گھاس ہاتھ میں نہیں ہو اور وہ جانور کو بلاتا ہے، جانور یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا مالک مجھے بلا رہا ہے، وہ جانور گھاس کی لالچ میں وہ جانور آتا ہے، بیل آتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں گھاس نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں چارہ نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ یہ دھوکہ ہے جانور کے ساتھ، یہ دھوکہ ہے، جانور کو دھوکہ دینے کی سزا ملے گی اور جانور کو دھوکہ دینے کا عذاب ملے گا۔ یہ جانور کا بھی حق انسان پر ہے، انسان پر جانور کا بھی حق ہے۔ مثال موجود ہے، حدیث میں وہ مثال موجود ہے، چوٹی کو جلانے کی مثال، کتا کو پانی پلانے کی مثال موجود ہے۔ وہ مثالیں ہیں جن میں بتائی گئی ہیں کہ انسان پر جانور کا بھی حق ہے۔ بزرگوں، تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حق ہے کہ جس کو ادا کرنے والا اس دنیا کے اندر بھی سرخرو ہوگا اور قیامت
قیامت کے دن بھی اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ اور اگر ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کے حق کو ادا نہیں کیا، ایک مسلمان نے دوسرے انسان کے حق کو ادا نہیں کیا، ایک مسلمان نے دوسرے حق کو ضائع کیا، تو کل قیامت کے دن اسے مواخذہ ہوگا۔ ایک حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے یہ فرمایا، بتاؤ تو صحیح کہ دیوالیہ مفلس غریب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ سے یہ فرمایا، کون غریب ہے، کون مفلس ہے، کون دیوالیہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوالیہ وہ ہے، غریب وہ ہے جن کے پاس کوئی مال نہیں ہے، کوئی دولت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں نہیں، میری امت کا دیوالیہ وہ ہے، میری امت کا مفلس وہ ہے، میری امت کا غریب وہ ہے، کل قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، روزے لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، حج لے کر کے آئے گا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اس نے دوسرے کے حق کو غصب کیا ہوگا، دوسرے کو گالی دی ہوگی، دوسرے پر الزام لگایا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا دیوالیہ اور مفلس وہی لوگ ہیں جس نے اس دنیا کے اندر نماز کا اہتمام تو کیا، لیکن انہوں نے حقوق العباد کا اہتمام نہیں کیا۔ کل قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جس نے لہتھورا گاؤں کے اندر، گاؤں میں چوک پر بیٹھ کر کے الزام لگایا دوسرے پر کہ مفتی انعام الباری چور ہے، مفتی انعام الباری فاسق ہے، فاجر ہے، کل قیامت کے دن یہ حال ہوگا، اس کی نیکیاں کاٹ کر اس کو دے دی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوالیہ مفلس غریب وہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں روزے لے کر کے جا رہے ہیں، حج لے کر کے جا رہے ہیں، زکوٰۃ لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن حقوق العباد کو غصب کر رہا ہے، حقوق العباد میں ڈنڈی مار رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ شخص دیوالیہ ہے، وہ شخص مفلس ہے، وہ شخص غریب ہے۔ اس لیے بزرگوں، جہاں آپ صف اول میں نماز پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں آپ تبلیغ میں جانے کا اہتمام کرتے ہیں، جہاں پر آپ حج کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں پر یہ اہتمام ہونا چاہیے اور بدرجہ عدم یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ دوسرے پر ہم کوئی الزام نہ لگائیں، دوسرے پر ہم چوری کا الزام نہ لگائیں، دوسرے کو ہم زانی نہ کہیں، دوسرے کو ہم فاسق نہ کہیں۔ یہ ہمارا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہیں تک نہیں بلکہ تو میں یہ تو کہوں گا، میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی شخص اگر آپ کے گاؤں میں اگر گنہگار ہے، اگر کوئی شخص اگر آپ کے گھر میں کوئی گنہگار ہے، مجرم ہے، اس سے بھی آپ محبت کیجئے۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں امت کی فکر میں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام کو پہنچاتے ہیں۔ وہ شخص جو دین سے دور ہے اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں، اے لوگو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چوک پر بیٹھ کر کے الزام تو لگاتے ہیں، لیکن اس مجرم کے پاس رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے نہیں جاتے ہیں، انعام الباری تم ایسا عمل کیوں کر رہے ہو، مولانا حدیث اللہ نصر تم ایسا عمل کیوں کر رہے ہو؟ یہ ہمارا عمل نہیں ہے۔ ہمارا عمل ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے گاؤں میں اگر کوئی چور ہے، ہمارے گاؤں میں اگر کوئی فاسق ہے، فاجر ہے، ہم کو اس حیثیت سے اس سے محبت کرنی چاہیے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ امت کہیں جہنم رسید نہ ہو جائے، اس اعتبار سے ہمیں رات کی تنہائی میں جانا چاہیے اور اس کو گلے لگانا چاہیے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ نہیں ہے، بلکہ ہم چوک پر بیٹھ کر کے اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو اعتراض کرنے سے باز آ جائیے۔ اے لوگو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے احکام کو پہنچانے کے لیے اس کے پاس جائیے اور اس سے گلے لگائیے اور کہیے اے میرے بھائی، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، حدیث نے اس سے منع کیا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اپنے گناہ سے باز آ جائے گا۔ یہ طریقہ اصلاح کا ہونا چاہیے۔ مصلح ہمارے درمیان موجود ہے، مجھے اتنا بولنا نہیں چاہیے، ہمارے درمیان
درمیان مربی قوم مصلح امت موجود ہیں، یہ بتائیں گے کیوں آخر گلے لگاتے ہیں گنہگاروں کو بھی کہ گناہ سے تم باز آ جاؤ۔ ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے۔ بزرگوں، ہم ایسا عمل کریں، دین سے بھٹکے ہوئے کو دین سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ کریں گے۔ دوسری بات بزرگوں اور دوستوں وہ یہ ہے کہ ہم دوسرے کے مال کی بھی حفاظت کریں، مال کی بھی حفاظت کریں۔ جہاں ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ایک مسلمان بحیثیت انسان اگر سماج میں اگر کوئی برادران وطن ہے، اگر برادران وطن ہے تو ان سے بھی بحیثیت انسان محبت کرنا چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے۔ اگر وہ بیمار پڑ جائے تو بحیثیت انسان انسانیت کے اعتبار سے اگر برادران وطن بھی اگر آپ کے پڑوس میں رہتے ہوں ان کے پاس بھی جانا چاہیے۔ تو میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے سماج میں آپ کے پڑوس میں اگر کوئی برادران وطن ہے تو ان سے بھی محبت کیجیے۔ بحیثیت انسان بحیثیت کفر ان سے محبت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن بحیثیت انسان ان سے محبت کرنا یہ مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی موجود ہے۔ بزرگوں، ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ ان کے مال کی حفاظت کیجیے، مال کی حفاظت کیجیے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامة من 7 ارضین۔ جس نے بالشت بھر زمین اگر کسی کی زبردستی غصب کر لی ہے، چھین لی ہے، ڈنڈی مار لی ہے، یطوقہ یوم القیامت من 7 ارضین، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القیامة من 7 ارضین۔ جس نے بالشت بھر زمین اگر کسی کی زبردستی اگر غصب کر لی ہے تو کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اے لوگوں، اے بزرگوں، اے میرے بھائیوں، غور کیجئے اس حدیث پر۔ کیا اس حدیث کے مطابق ہمارا عمل ہے؟ سماج میں ہمارا عمل ہے یا یہ کہ اس حدیث کے خلاف کر رہے ہیں؟ فرمان رسالت ہے، فرمان رسالت میں ذرہ برابر شائبہ کذب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، بالکل حق اور سچ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کے اندر کسی نے بالشت بھر زمین اگر زبردستی غصب کر لی ہے، چھین لی ہے، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، مجھے کہنے دیجئے، میں بھی اسی سماج کا بچہ ہوں، میں بھی کسان کا بیٹا ہوں۔ انعام الباری کسی آسمان سے اتر کے نہیں آیا ہے، اسی زمین کا ایک سپوت ہے، اسی گاؤں اور دیار کا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر طاقتور ہیں، مضبوط ہیں اور ہمارے کھیت کے بغل والا بھائی اگر کمزور ہے، وہ دال لے کے جاتے ہیں اور آر کو چھاٹ چھاٹ کر کے اپنی زمین کو بڑھا لیتے ہیں۔ یہ حق اور سچ ہے۔ طاقتور اپنی طاقت کے بل بوتے پر دوسرے کے آر کو چھاٹ کر کے اپنی زمین کو بڑھا لیتے ہیں۔ اے لوگوں، اگر آپ کی وہ زمین نہیں ہے جس کو آپ نے آر کو چھاٹ کر کے اپنی زمین میں بڑھا لیا ہے، یہ فرمان رسالت کے خلاف ہے، یہ عمل شریعت کے خلاف ہے۔ آپ یاد رکھیں، اس ایک بالشت کی زمین آنے کی وجہ سے اس سے اے بچے بیٹھو بیٹھو، اگر آپ نے ایک بالشت زمین اگر اس سے لے لی ہے، اس سے جتنی آمدنی آئے گی یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ ہمارا عمل ہے۔ آج اگر ہمارا کھیت اگر سڑک کے کنارے ہو، سڑک کے کنارے اگر ہمارا کھیت ہو، ہمارا عمل کیا ہے؟ بزرگوں، ہمارا عمل یہ ہے، ہم چاہتے ہیں سڑک کو چھانٹ چھانٹ کر کے، سڑک کو کاٹ کاٹ کر کے اپنے کھیت کو بڑھا لیتے ہیں۔ اے لوگوں،
बहैसियत मुफ्ती मैं ये कहना चाहता हूँ, सड़क को काट करके, सरकार की जमीन को काट करके अपने खेत को बढ़ाना जायज नहीं है। सरकार की जमीन पर सरकार की इजाजत के बगैर मस्जिद बनाना जब जायज नहीं है तो आपके लिए क्यों कर ये जायज हो जाएगा कि आप सरकार की जमीन को काट करके उस अपने खेत को बढ़ा लें। ऐ लोगों, सरकार की जमीन को काट करके अपने खेत को बढ़ाना जायज नहीं है, ये हमारा अमल है। अगर हमारा अमल है तो आज लाठारा गांव के इस इजलास से इस पैगाम के आने के बाद हमारा अमल रुक जाना चाहिए। हमारा अमल ये भी है, अगर हमारा खेत अगर इस बगल में है और पंपिंग शीट अगर उस बगल में है तो हम जाते हैं वहां से सड़क को काट करके पाइप को बैठा लेते हैं और खेत को पटा लेते हैं। सड़क को काट दिया और काटने के बाद खेत में पानी पटाया और चले गए। क्यों? इसलिए चले गए, ये सरकार की जमीन है, सरकार की सड़क है, लेकिन मालूम नहीं कि उस सड़क पर चलने वाला कोई राह पर चलने वाला अगर टकरा कर गिर जाता है उसके कातिल आप होंगे, आप होंगे, आप। ये हमारा अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इमाततुल अज़ा अनित तरीक़, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना ये अब अदना ईमान है, ईमान का अदना दर्जा ये है। लेकिन मुसलमानों का अमल ये है, मुसलमान जाता है और सड़क को काट करके अपने खेत को पटा लेता है और उसके बाद उसको भरता नहीं है। एक लंगड़ा चलने वाला चलता है और टकरा के गिर जाता है। मुजरिम ये समाज है, मुजरिम वो शख्स है जिसने सड़क को काटा और काटने के बाद उसको भरा नहीं। ये भरा नहीं, ये हमारा हाल ये है, यही हमारा हाल है। हमारा हाल ये है कि आज हम पैर का कांटा कहाँ लगाते हैं? सड़क के किनारे, ताकि चलने वाले के पैर में कांटा चुभ जाए। ये मुसलमानों का अमल, मुसलमानों का अमल। आज हमारा अमल ये है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बना लेते हैं लेकिन बच्चे के पाखाने का घर नहीं बनाएंगे। मुझे कहने नहीं दिए, इसलिए मैंने कहा मैं इसी समाज का बच्चा हूँ। हमारा अमल है सड़क के किनारे बच्चों को बैठा करके पाखाना करवाने की आदत हमारी औरतों की है। ये हक और सच है। हम कहते हैं सुन्नत है छुहारा खाना, सुन्नत है खीर खाना, सुन्नत है। ये हम कहते हैं खुशबू लगाना, सुन्नत है दूध पीना, सुन्नत है। लेकिन भूल जाते हैं कि रास्ते से तकलीफ दी चीज को भी हटाना ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये हम भूल जाते हैं कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को दूर करना, हटाना ये सुन्नत है। मुसलमानों का अमल, मुसलमान बच्चों का अमल ये है, इस्लाम से इतना दूर है। सांप को मार करके डालेगा कहाँ? सड़क पर। क्या ये सच नहीं है? नहीं है सच? बोलिए सच है कि नहीं है? सच है। हम सांप को मारते हैं और मार करके डाल देते हैं कहाँ? सड़क पर बिछा देते हैं। ऐ वो सांप बिछाने वाले, ये अमल शरीयत के खिलाफ है। ये अमल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के खिलाफ है। ये अमल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो ये है कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाई जाए। लेकिन हमारा हाल ये है, हम सांप को मार करके बिछाएंगे कहाँ? सड़क पर। बकरी मर गई, फेंकेंगे कहाँ? सड़क के किनारे, ताकि रास्ता चलने वाले को तकलीफ हो जाए, उसको काट देना चाहिए। पाखाना करने का तरीका तो ये है, अगर आप मैदान में अगर पाखाना करते हैं, तरीका तो ये है। मैं मुफ्ती हूँ, बहैसियत मुफ्ती बताता हूँ। अगर आप जमीन में अगर पाखाना करते हैं तो जमीन को खोद दीजिए, पाखाना कीजिए, उस पर आप मिट्टी डाल दीजिए। ये शरीयत का तरीका है। लेकिन आपका तरीका और हमारा तरीका इसके खिलाफ, हमारा तरीका इसके खिलाफ है। ऐ लोगों, हम सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने के दावेदार हैं, लेकिन हमारा अमल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके इसके खिलाफ। इसलिए मैं आज ये पैगाम देना चाहूँगा। हजरत मौलाना हदीसुल्लाह नसर दामत बरकातुहुल आलिया ने बड़ी मेहनत से ये इजलास पर किया है।
कुर्बान चाहिए, इन पर कुर्बान चाहिए। लोग कहते हैं इन मौलवियों को काम नहीं मिलता है, ये इजलास करते रहते हैं। मैंने कहा क्या जरूरत थी हजरत पीर तरीकत को वहां से चल के आने की? फिक्र सता रही है। ये उलमा मसाबिह हाज़िह उम्मह, ये उम्मत के चिराग हैं, ये उम्मत के चिराग हैं। चिराग पिघलता है, मोमबत्ती पिघलती है, पिघल करके तब जा करके समाज को रोशनी देती है। तबलीग अहकाम की जिम्मेदारी इस पर ज्यादा बनती है, इस वजह से ये इजलास मुनाकिद करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इजलास की इफादियत को समझते हैं। ये गरीब लोग हैं जो जिसके दिल जिंदा हैं, जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत अब भी मौजूद है, अल्लाह की शरीयत की मोहब्बत अब भी मौजूद है। वही लोग बैठे हुए हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को सुनने के लिए, और उनका दिल कहता है हल मिन मजीद, हल मिन मजीद। बहरहाल मैं कहना चाह रहा था कि आज लहठौरा के इजलास में बैठने वाले ये अमल करेंगे कि इंशाअल्लाह आज के बाद से सड़क नहीं छाटेंगे। हाथ उठाइए, सड़क को छाट, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए कि हम सड़क को छाट करके अपने खेत को नहीं बढ़ाएंगे। सड़क के किनारे पैर का कांटा काट करके नहीं डालेंगे। लालटेन का शीशा अगर फट जाए तो फटने के बाद उसको सड़क पर नहीं डालेंगे। सड़क को काट करके खेत को पटाने के बाद अगर पटा लिया उसको भर देंगे। ये हमारा अमल होना चाहिए। हम अमल करें, इंशाअल्लाह अमल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तीसरी बात मैं बता करके रुखसत होना चाहूंगा, वो ये है कि तीसरा हक आप पर ये है कि आप गरीबों और मोहताजों की आप मदद करें। ऐ वो लोगों जो अहले सरवत हैं वो मदद करें, उसकी जो समाज में गरीब है, समाज में मोहताज है, उसकी मदद करें। समाज में अगर एक गरीब बच्चा अगर जिसके पास फीस अदा करने की सलाहियत नहीं है, सर्वे करना चाहिए। गरीब के मालदारों को सर्वे करना चाहिए। समाज का सिर्फ चौधरी होने से काम नहीं चलेगा, समाज का सिर्फ मुखिया होने से काम नहीं चलेगा, समाज का एमएलए होने से काम नहीं चलेगा। अगर एक माँ के पास अगर फीस अदा करने की सलाहियत नहीं है, लहठौरा मदरसे में दाखिला कराने की फीस अदा करने की सलाहियत नहीं है, और वो अपने बच्चों को स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाता है, शौक से पढ़ाइए, मना नहीं है। लेकिन अगर समाज का एक बच्चा माँ के नाम पे अगर गाली लहठौरा गाँव के सड़क पर अगर बोल रहा है, उसका मुजरिम सिर्फ वो बच्चा नहीं है, उसका मुजरिम सिर्फ उसकी माँ नहीं है, बल्कि बड़ा मुजरिम कह लेने दीजिए तो मुफ्ती इनामुल बारी भी है कि अगर उसने अब उस बच्चे की तालीम की फिक्र नहीं की, अगर उसने उस बच्चे को गाली से रोकने की फिक्र नहीं की, समाज का वार्ड मेंबर भी है, समाज का समिति भी है, समाज का मुखिया भी है, समाज का एमएलए भी है, समाज के अहले सरवत है, अगर उस गांव में अगर कोई बच्चा अगर गरीब है तो गरीब बच्चे की परवरिश करना, उसकी किफालत करना, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम जिम्मेदारी को महसूस करें कि और जायजा लें, सर्वे करें। लॉकडाउन का जमाना गुजरा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिसको चॉकलेट खाने के पैसे नहीं थे, ये सच है। मौलाना अरमान हैदर साहब बैठे हुए, एक औरत मेरे पास आई थी, पांच बच्चों को लेके आई थी, कसम खुदा के मेरे आंखों से आंसू छलक पड़े थे उसकी हालत को देखने के बाद। लेकिन हमारा समाज क्या कर रहा है? हमारे समाज के अहले सरवत के बैंकों में पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन एक गरीब बच्चा चॉकलेट खाने के लिए तरस रहा है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के दावेदारों, सुनो, कान खोल करके सुनो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही है, हजरत हसनैन कंधे पे मौजूद हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, आवाज आती है, रोने की आवाज आती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रोने की तरफ तवज्जो देते हैं। नहीं, हमारा अमल यह है, हम फोर व्हीलर से जाते हैं ईदगाह की तरफ, लेकिन एक बच्चा अगर हमारी गाड़ी में जगह होती है, एक गरीब हम जान रहे हैं ये जैद का बेटा है, हमारे पड़ोस का बच्चा है,
ہم اس کو اٹھا کر کے اپنی گاڑی پر نہیں بٹھاتے ہیں، یہ ہمارا عمل ہے، بالکل حق اور سچ ہے۔ ہم اگر اس بچے کو اٹھا کر کے اپنی گاڑی میں بٹھا لیں ان کا دل پہاڑ ہو جائے گا، لیکن ہمارا عمل یہ نہیں ہے۔ اپنے بچوں کے ساتھ عیدگاہ کی طرف خوشی خوشی جاتے ہیں، لیکن ایک بھائی کا اگر میرا دوسرا بھائی، میں امام الباری بھی اپنے نفس سے کہتا ہے یہ مالدار ہے، لیکن اس کا بھائی اگر غریب ہے، ہم جاتے ہیں عید کا کپڑا خرید کر کے لاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کپڑا وہاں پہناتے ہیں جہاں پر اور بچے ہوتے ہیں۔ وہ غریب بچہ دیکھنے کے بعد ترستا ہے، میرے باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے ماں کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اے لوگوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو یہ ہے کہ ہڈی کھا کر کے، گوشت کھا کر کے ہڈی کو ایسی جگہ پھینکنے کا حکم نہیں ہے کہ جس پر نظر پڑ جائے تو دوسرے کو گوشت کھانے کی رغبت ہو جائے۔ کیلا کھا کر کے ایسی جگہ نہ پھینکو کہ چھلکا کو دیکھنے کے بعد، غریب بچے کو چھلکا کو دیکھنے کے بعد کیلے کی رغبت ہو جائے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے ہیں بلکہ اس آواز کی طرف جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ایک بچہ رو رہا ہے، کیا معلوم کہ رحمت للعالمین ہمارے درمیان آئے ہیں، ہمارے پاس آئے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا کیا بات ہے کہ تم رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا جاجا، عید تمہاری ہے، عید ہماری نہیں ہے، عید تمہاری ہے، عید ہماری نہیں ہے۔ ہم ہوتے ایک تھپڑ مارتے اور کہتے تمہیں نہیں معلوم میں سماج کا چودھری ہوں، تمہیں معلوم نہیں میں سماج کا مکھیا ہوں، تمہیں معلوم نہیں میں سماج کا مفتی ہوں، قاضی ہوں، میں سماج کا چودھری ہوں، ایک تھپڑ مارتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قربان جائیے لوگوں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو معلوم کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بچہ یتیم تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے ہیں بلکہ اس بچے کو پلٹ جاتے ہیں گھر کی طرف، اور اس بچے کو لے کر کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں۔ حضرت فاطمہ کے پاس جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا لفظ امت کو پیغام دیا ہے، بڑا پیارا لفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو یتیم نہیں کہا بلکہ حضرت فاطمہ کے پاس جاتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فاطمہ میں تمہارے بھائی کو لے کر کے آیا ہوں، فاطمہ میں تمہارے بھائی کو لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اس وقت یتیم نہیں کہا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس بچے کو یتیم کہتے ان کا دل ٹوٹ جاتا، ان کا دل پارا پارا ہو جاتا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے تعلق سے حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ میں تمہارے پاس تمہارے بھائی کو لے کر کے آیا ہوں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دھڑلے سے کسی یتیم بچے کو دیکھتے ہیں، کہہ دیتے ہیں یہ ٹور ہے، سور ہے، کلیا، آپ کلیا ہیں۔ حضرت دامت برکاتہ ہمارے سماج میں یہی ہے کہ وہ یتیم بچے کو کہتا ہے یہ ٹور ہے، یہ سور ہے۔ اے لوگوں جو محمدی امتی ہونے کے دعویٰ کرتے ہو، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یتیم بچے کو یتیم کہا؟ نہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے تعلق سے کہا یہ تمہارا بھائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا ولی من لا ولی لی، میں نگہبان ہوں اس بچے کا جس کا کوئی پرورش کرنے والا نہیں ہے، میں نگہبان ہوں اس بچے کا جس کے پاس ٹوفی کھانے کا پیسہ نہیں ہے، میں ذمہ دار ہوں اس بچے کی تعلیم کا جس کے ماں کے پاس فیس ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ سماج کے نوجوانوں، سماج کے بزرگوں، سماج کے مالداروں، سماج کے ذمہ داروں، یہ سروے ہونا چاہیے سماج کا کہ ہمارے سماج کے اندر کون سا بچہ ایسا ہے جو تعلیم سے محروم ہے، اگر وہ گالی بولتا ہے تو اس کا مجرم صرف وہ بچہ نہیں ہے بلکہ ہم بھی اس کے مجرم ہیں، ہم مجرم ہیں۔ یہ سماج، اس سماج پر ذمہ داری بنتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے نگہبان ہیں، اسی محمد کی امتی ہم بھی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے کہا حقوق کی اہمیت کو سمجھیے تو تہجد کی نماز پڑھیے، ضرور پڑھیے، روزے رکھیے، شوق سے رکھیے، بلکہ فرض ہے حج ادا کیجیے اور زکات دیجیے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد
بات کی اہمیت کو سمجھیے، ماشاءاللہ۔ اہمیت کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو اگر آپ نے نہیں سمجھا، یاد رکھیے، یاد رکھیے، یاد رکھیے، اللہ اپنے حق کو معاف کر سکتے ہیں لیکن حقوق العباد کو معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ لوگ دو دو تین تین حج کر لیتے ہیں لیکن لوگوں کے پیسے قرض اس پر آتا ہے لیکن قرض کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا ہے، نہیں کرتا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے پاس رات کی تنہائی میں نہیں جاتا ہے کہنے کے لیے کہ ابا آپ کے پاس کس کا روپیہ ہے، کس کا پیسہ ہے، کس کی زمین رجسٹری کر کے دینا چاہیے تھا اور آپ نے نہیں دیا ہے، نہیں کہتا ہے۔ لیکن رواج رسم کو ادا کرنے کے لیے جب اس کی موت ہو جاتی ہے وہاں کھڑا ہو کر کے کہتا ہے اگر کسی کا حق ہے میں اعلان کرتا ہوں دینے کے لیے، اور جب ان کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، یہ ابا کا معاملہ تھا، یہ ہمارا معاملہ، ہم کو ابا نے بتایا ہی نہیں تھا۔ کیا اعلان ہے؟ اے لوگوں، حقوق کی اہمیت کو سمجھیے۔ اور تیسری بات یہ کہ اگر سماج میں غریب ہے اس غریب کی کفالت اپنے ذمہ لیجیے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔